بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان صدق الله ورسولنا النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہاں تک تعلیم ہے کہ بچوں سے بھی جو وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ اگر اپنے بچوں سے یا کسی بھی بچے سے کوئی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک بچے کو بلاتے ہوئے کہا کہ میرے پاس آؤ، ہم تمہیں کوئی چیز دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا واقعی اس کو کچھ دینے کا ارادہ تھا یا ویسے ہی اس کو بہلانے کے لیے کہہ دیا؟ ان صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کھجور ہے، وہ دینے کا ارادہ تھا۔ آپ نے فرمایا اگر تم ویسے ہی وعدہ کر لیتے اور کچھ دینے کا ارادہ نہ ہوتا تو تمہیں اس بچے کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے کا گناہ ہوتا۔ اور بچے کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بچے کو شروع سے یہ تعلیم دے دی کہ وعدہ خلافی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ بچے کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے کا برا اثر یہ پڑتا ہے کہ بچپن سے ہی ہم اس کے دماغ میں ایک بات ڈال دیتے ہیں کہ وعدہ خلافی کرنا کوئی بری بات نہیں، اور تم نے پہلے دن سے ہی اس کی تربیت خراب کر دی۔ لہذا بچوں کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں کے ساتھ بھی جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اور بعض وعدہ خلافیاں تو ایسی ہوتی ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، مجھے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بعض وعدہ خلافیاں ایسی ہوتی ہے جن کی طرف ہم لوگوں کا دھیان ہی نہیں جاتا کہ وہ بھی کوئی وعدہ خلافی ہے۔ مثلا ہر ادارے کے اپنے کچھ قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی ادارے کے ساتھ، کسی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہر جگہ کے کچھ قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں، اس کے کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم کسی ادارے میں ملازمت اختیار کرتے ہیں، وہاں نوکری سروس اختیار کرتے ہیں، تو اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوتے وقت ہم عملاً یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس ادارے کے قواعد و ضوابط کی پابندی کریں گے۔ کسی بھی کمپنی میں ہم نے کوئی نوکری جوائن کی تو نوکری جوائن کرتے وقت ہم اس کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کمپنی کے سارے اصول اور قواعد کی پابندی کریں گے۔ یا مثلا آپ نے پڑھنے کے لیے کسی ادارے میں داخلہ لے لیا تو داخلہ لیتے وقت طالب علم سے ایک تحریری وعدہ بھی لیا جاتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور وہ کام کروں گا۔ اور اگر کسی طالب علم سے تحریری وعدہ نہ بھی لیا جائے تب بھی داخل ہونے کے معنی ہی یہ ہے کہ وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ دارالعلوم کے جو قواعد و ضوابط ہے میں ان کی پابندی کروں گا۔ اب اگر کوئی طالب علم ان قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرے گا تو یہ اس وعدے کی خلاف ورزی ہوگی اور یہ عمل ناجائز اور گناہ ہوگا۔ ادارے میں داخلہ لیا یا کسی کمپنی میں نوکری جوائن کی اور وہاں پر جوائن ہونے کے بعد اگر ہم اس کمپنی کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کے خلاف چلتے ہیں، وقت کی پابندی میں ہم سے آگے پیچھے ہوتا ہے یا کام کاج میں ہم سے آگے پیچھے ہوتا ہے، تو سمجھو کہ یہ وعدہ خلافی ہے۔ جو ہم نے نوکری جوائن کرتے وقت وعدہ کیا تھا ہم اس وعدے کو توڑ رہے ہیں، جو کہ یہ عمل ناجائز اور گناہ ہے۔ اسی طرح جو آدمی کسی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو وہ شخص عملاً اس ملک کے ساتھ یہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں اس ملک کے قوانین کی پابندی کروں گا۔ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں تو ہمارا اس ملک کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ ہم اس ملک کے قانون کی پابندی کریں گے تا وقت کے تب تک کہ کوئی قانون مجھے کسی خلاف شرع امر پر مجبور نہ کرے۔
ہم ہر اس قانون کی پابندی کریں گے جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر کوئی قانون ایسا ہے جو شریعت کے خلاف کام کرنے پر مجبور کرتا ہے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یعنی خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ ملک کے ہر قانون کی پابندی کرنا یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، لیکن اگر ملک ہمیں کسی ایسے قانون کا پابند بنا رہا ہے، مثلا ملک ہم کو یوں کہہ رہا ہے کہ نمازیں پڑھنے کے اوپر پابندی، قربانی کرنے کے اوپر پابندی، تو پھر ہم یہاں پر پابند نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی کر کے نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کام سے شریعت تمہیں روک دے تو پھر اس کام کے کرنے کا خواہ کوئی بادشاہ کہے، اگرچہ کوئی بادشاہ ہم کو اس کا حکم دے یا کوئی صدر یا وزیر اعظم ہم کو کہے یا کوئی قانون اس کام کا حکم دے، لیکن ہم اس حکم کے ماننے کے پابند نہیں ہے، بلکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے پابند ہے۔ لہذا اگر کوئی آپ کو گناہ پر مجبور نہیں کر رہا ہے بلکہ مباحات سے متعلق کوئی قانون بنا ہوا ہے، جو چیزیں ایسی ہے کہ جس کا استعمال کرنا حلال ہے، استعمال نہ کرنے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ایسی کسی چیز کے اوپر اگر کوئی قانون بنتا ہے تو اس صورت میں ہر شہری چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اپنے حکومت سے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں ان قوانین کی پابندی کروں گا۔ اب اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ بھی وعدہ خلافی میں داخل ہے۔ حلال چیزوں کے بارے میں اگر حکومت کوئی پابندی لگاتی ہے کہ جس کو استعمال کرنا حلال ہے، نہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت میں کوئی برا نہیں ہے، اور حکومت ہم کو اس بات کے اوپر قانونی طور پر پابند کر رہی ہے تو پھر ہمیں اس کا پالن کرنا ضروری ہوگا۔ مثلا ٹریفک کے قوانین ہے کہ جب سرخ بتی جلے تو رک جاؤ، ٹریفک کے قوانین ہے کہ جب سرخ بتی جلے تو رک جاؤ اور جب ہری بتی جلے تو چل پڑو، اس قانون کی پابندی شرعاً بھی ضروری ہے۔ دیکھو اسلام ہمیں کتنا امن کا درس دیتا ہے اور کیسا قانون کا پابند بناتا ہے کہ اگر حکومت نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ ٹریفک میں تم چل رہے ہو اور وہاں پر سبز بتی جلے، ہری بتی جلے تو چل پڑو اور لال بتی جلے تو کھڑے ہو جاؤ، تو اس وقت شریعت بھی ہمیں یہ کہتی ہے کہ تم اپنے ملک کے اس قانون کی پابندی کرو، اس لیے کہ تم نے وعدہ کیا ہوا ہے، ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے۔ اگر ہم اس قانون کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں تو اس صورت میں وعدہ خلافی کے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، حکومت کے بھی مجرم بنتے ہیں اور اللہ کے بھی مجرم بنتے ہیں، اور عہد توڑنے کے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، چاہے وہ مسلم ملک ہو چاہے غیر مسلم ملک ہو، دونوں ملکوں میں اس قانون کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ برطانیہ کی حکومت ایک بے روزگاری الاؤنس جاری کرتی ہے، یعنی جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں ان کو ایک الاؤنس دیا جاتا ہے، گویا کہ روزگار ملنے تک حکومت ان کی کفالت کرتی ہے۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے لیکن ہمارے بعض بھائی جو یہاں سے وہاں گئے ہیں انہوں نے اس بے روزگاری کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔ اب ایسے لوگ رات کو چوری چھپے نوکری کر لیتے ہیں اور ساتھ میں بے روزگاری الاؤنس بھی وصول کرتے ہیں۔ برطانیہ کی حکومت بے روزگار لوگوں کو جب تک ان کو روزگار نہیں مل جاتا تب تک ان کی کفالت کرتی ہے، ان کا خرچہ اٹھاتی ہے۔ اب اگر ہم میں سے کوئی وہاں پر گیا اور جا کر یہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ رات کو چوری چھپ کے نوکری کر لیتا ہے اور دن میں خالی پڑا رہتا ہے اور بے روزگاری کا الاؤنس وہ وصول کرتا ہے، وہ لیتا ہے، اس کفالت کا فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھے خاصے نمازی اور دیندار لوگ یہ دھندا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا، مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے مجھ سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو میں نے بتایا کہ یہ عمل تو بالکل ناجائز اور گناہ ہے۔ اول تو یہ جھوٹ ہے کہ بے روزگار نہیں ہو، تم رات میں نوکری کر رہے ہو لیکن اپنے کو بے روزگار ظاہر کر رہے ہو۔ دوسری یہ کہ تم حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو، کیونکہ جب تم اس ملک میں داخل ہو گئے تو اب اس ملک کے جائز قانون کی پابندی لازم ہے، اس ملک کے جائز قانون کی پابندی لازم ہے، یعنی کوئی ایسا قانون جس کی وجہ سے شریعت میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا اس کی پابندی کرنا لازم ہے۔ ان صاحب نے جواب میں کہا کہ یہ تو غیر مسلم حکومت ہے،
وہاں کی حکومت تو مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، غیر مسلم حکومت ہے، اور غیر مسلم حکومت کا پیسہ جس طرح بھی حاصل ہو اس کو لے کر خرچ کرنا جائز ہے۔ وہ شخص ایسا کہہ رہا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، ارے بھائی جب تم اس ملک میں داخل ہوئے تھے اس وقت تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے، لہذا اب اس ملک کے قانون کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں، اور جس طرح مسلمان کے ساتھ خلاف ورزی جائز نہیں، کافروں کے ساتھ بھی وعدہ خلافی جائز نہیں۔ جس طرح مسلمان کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی جائز نہیں، اسی طرح کافروں کے ساتھ بھی وعدے کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں، اور اس خلاف ورزی کے نتیجے میں جو پیسہ حاصل ہوگا وہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا۔ بہرحال جھگڑے کا ایک بہت بڑا سبب وعدہ خلافی ہے۔ مسلمانوں کے بیچ میں، معاشرے میں جو جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں اس کے بہت سارے اسباب بیان کیے گئے۔ اس میں ایک سبب یہ بیان ہو رہا تھا پچھلے جمعہ کو کہ جھگڑے کا بہت بڑا سبب جھوٹ بولنا ہے، وعدہ خلافی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سفیان بن اسید حزیری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا هو لک به مصدق وانت له به کاذب۔ یہ بڑی ہی خیانت کی بات ہے کہ تم اپنے بھائی کو کوئی ایسی بات سناؤ جس کو وہ سمجھ رہا ہو کہ تم اس کو سچی بات بتا رہے ہو، لیکن حقیقت میں تم اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ اگر تم کسی کے سامنے کوئی بات کہہ رہے ہو، سامنے والا تم کو سچا سمجھ رہا ہے لیکن حقیقت میں تم اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو، یہ وہ عمل ہے جس سے دلوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہے۔ سامنے والا سچا سمجھ رہا ہے اور ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے دلوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہے، دلوں میں شگاف پڑ جاتے ہیں اور عداوت یعنی دشمنیاں کھڑی ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا تو ہر حال میں بڑا زبردست گناہ ہے، لیکن اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اس جھوٹ کو بیان فرما رہے ہیں جہاں تمہارا مخاطب، جہاں تمہارا سامنے والا تم پر اعتماد کر رہا ہے، بھروسہ کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ شخص جو بات مجھ سے کہے گا وہ سیدھی اور سچی بات کہے گا، لیکن تم الٹا اس کے اعتماد کو مجروح کرتے ہو، اس کے بھروسے کو ٹھیس پہنچاتے ہو، اس کے ساتھ تم جھوٹ بولو۔ تمہارے اس عمل میں جھوٹ کا گناہ تو ہے ہی، ساتھ ہی اس میں خیانت کا بھی گناہ ہے۔ اس لیے جو شخص تم سے رجوع کر رہا ہے، جو تمہارے پاس آ رہا ہے، وہ تمہیں امین اور سچا سمجھ کر آ رہا ہے۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، جس شخص سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ جس شخص سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ گویا کہ مشورہ طلب کرنے والا اس کے پاس امانت رکھوائے ہوئے ہیں کہ تم صحیح بات مجھے بتانا، اور اس پر اعتماد اور بھروسہ بھی کر رہا ہے، لیکن تم نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا اور غلط بات بتائی، لہذا تم خیانت کے گناہ کے بھی مرتکب ہوئے۔ اگر کوئی شخص ہم سے مشورہ طلب کرنے کے لیے آیا کسی بھی چیز کے بارے میں، اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں یا اپنے بیٹے کے رشتے کے بارے میں یا اپنے کاروبار کے بارے میں، اب جب وہ ہم سے مشورہ طلب کرنے کے لیے آیا تو ہم نے موقع غنیمت جان کر کے اپنی کسی دشمنی کا فائدہ اٹھایا یا پھر اپنا کوئی مطلب اس میں شامل کیا اور پھر اس کو مشورہ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی خیانت ہے، اتنی بڑی خیانت ہے کہ سامنے والا تم پر بھروسہ کر کے آ رہا ہے اور تم اس کو غلط مشورہ دے رہے ہو، تو اس سے بڑھ کر بڑا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنی تصدیقات اور سرٹیفکیٹ جاری ہوتے ہیں وہ سب اس حدیث کے تحت آتے ہیں۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے اور اس کو اپنے محکمے سے چھٹی لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس بات کا میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کرے کہ وہ واقعتاً بیمار ہے، تو اب جس ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ طلب کیا جائے گا وہ امانت دار ہے۔ جس ڈاکٹر کے پاس وہ جا رہا ہے اس ڈاکٹر کو چاہیے کہ اس کو امانت داری سے کام لے،
اس کے سامنے ایمانداری سے کام لے، کیونکہ وہ محکمہ اس ڈاکٹر پر بھروسہ اور اعتماد کر رہا ہے کہ یہ جو سرٹیفکیٹ جاری کرے گا وہ سچا سرٹیفکیٹ جاری کرے گا، وہ شخص واقعی بیمار ہوگا تبھی وہ سرٹیفکیٹ جاری کرے گا، ورنہ جاری نہیں کرے گا۔ اب اگر وہ ڈاکٹر پیسے لے کر یا پیسے لیے بغیر صرف دوستی کی مد میں اس خیال سے کہ اس سرٹیفکیٹ کے ذریعے اس کو چھٹی مل جائے جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا تو یہ ڈاکٹر جھوٹ کے گناہ کے ساتھ بڑی خیانت کا بھی مرتکب ہوگا۔ اور جو شخص ایسا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر کو مجبور کرے کہ وہ ایسا جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری کر دے، ایسا شخص بے شمار گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ایک یہ کہ خود جھوٹ بول رہا ہے اور دوسرے کہ ڈاکٹر کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ خود جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے، دوسرا یہ کہ وہ ڈاکٹر کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر رہا ہے، اور اگر پیسے دے کر یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر رہا ہے تو رشوت دینے کے گناہ کا بھی مرتکب ہو رہا ہے، اور پھر جھوٹ بول کر جو چھٹی لے رہا ہے وہ چھٹی بھی حرام ہے، اور اس چھٹی کی جو تنخواہ لی ہے وہ تنخواہ بھی حرام ہے، اور اس تنخواہ سے جو کھانا کھایا وہ بھی حرام ہے۔ لہذا ایک جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کرانے میں اتنے بے شمار گناہ جمع ہے، العیاذ باللہ العظیم۔ آج ہمارا معاشرہ ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار نمازی متشرع لوگوں کو بھی جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی جھوٹا سرٹیفکیٹ نکلوانے میں کوئی شرم اور عار محسوس نہیں کرتے، اور اس چیز کو دین سے خارج ہی کر دیا ہے۔ اس چیز کو ہم دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ آج کل مورل سرٹیفکیٹ اور کیریکٹر سرٹیفکیٹ بنوائے جاتے ہیں، اور سرٹیفکیٹ جاری کرنے والا اس میں لکھتا ہے کہ میں اس شخص کو 5 سال سے جانتا ہوں یا 10 سال سے جانتا ہوں، حالانکہ وہ اس کو صرف 2 دن سے جانتا ہے۔ میں اس کے حالات سے واقف ہوں، یہ بہت اچھے اخلاق اور کردار کا مالک ہے۔ اب سرٹیفکیٹ جاری کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، اس کی مدد کر رہا ہوں تاکہ اس کا کام بن جائے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس بھلائی کے نتیجے میں قیامت کے روز گردن پکڑی جائے گی کہ تم نے تو یہ لکھا تھا کہ میں اس کو 5 سال سے یا 10 سال سے جانتا ہوں، حالانکہ تم اس کو نہیں جانتے تھے۔ یہ بدترین خیانت کے اندر داخل ہے، کیونکہ لوگ تم پر بھروسہ کر رہے ہیں اور تم لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو۔ آج معاشرہ ان باتوں سے بھر گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سرٹیفکیٹ کی بھی کوئی قیمت نہیں رہی، ویلیو ہی ختم ہو گئی، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب جھوٹے اور مصنوعی سرٹیفکیٹ ہے۔ آج ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو زندگی سے نکال ہی دیا ہے، اور صرف نماز، روزے اور تسبیح کا نام دین رکھ دیا ہے۔ ہم نے ان ساری باتوں کو زندگی سے نکال دیا ہے اور صرف نماز، روزے، تسبیح کو دین کا نام دے دیا ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہیں اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے۔ یہ چیز بھی ہمارے آپس کے اختلافات اور جھگڑوں کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے، اس لیے کہ جب تم ایک آدمی پر بھروسہ اور اعتماد کر رہے ہو کہ یہ شخص تمہیں سچ بتائے گا، لیکن وہ شخص تم سے جھوٹ بولے، تو اس جھوٹ کے نتیجے میں اس کے دل میں تمہارے خلاف گرہ پڑ جائے گی کہ میں نے تو اس پر بھروسہ کیا، لیکن اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا، مجھے دھوکہ دیا اور مجھے غلط راستہ دکھایا، لہذا اس کے دل میں تمہارے خلاف دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ بہرحال باہمی اختلافات اور نااتفاقی کا ایک بہت بڑا سبب جھوٹ ہے۔ اگر اس جھوٹ کو ختم نہیں کریں گے تو آپس کی ناچاقیاں اور اختلافات کیسے ختم ہوں گے؟ اس لیے اس جھوٹ کو ختم کریں۔ ویسے تو ہر جھوٹ حرام ہے، لیکن خاص طور پر وہ جھوٹ جہاں پر دوسرا شخص تم پر بھروسہ کر رہا ہو اور تم اس کے ساتھ جھوٹ بولو، یہ بڑا خطرناک جھوٹ ہے۔ اب ایک سوال ذہنوں میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے اختلافات اور نااتفاقی کے جو اسباب بیان فرمائے ہیں، اگر ہم آج ان سے پرہیز کرنے کا ارادہ کر لیں، یہ ساری برائیاں جو بیان کی گئی، اگر ہم نے آج سے ان سب برائیوں سے بچنے کا ارادہ کر لیا اور محنت کر کے اپنے آپ کو اس کا پابند بنا لیا تو انشاءاللہ آئندہ کی زندگی تو درست ہو جائے گی۔ لیکن گزشتہ زمانے میں پیچھے جو زندگی ہماری گزر چکی، اب تک ہم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی خلاف ورزی ہوئی، مثلا کسی کی غیبت کر لی،
کسی کو برا کہا، کسی کو دکھ پہنچایا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کی دل آزاری کی، اور ان خلاف ورزیوں کے نتیجے میں اور حقوق العباد کو ضائع کرنے کے نتیجے میں ہمارا نامہ اعمال کالا ہو گیا ہے۔ اس کا کیا حل ہے؟ اس کو کیا کرے؟ جو پیچھے ہو گیا اس کا کیا کرے؟ اگر ہم اپنی پچھلی زندگی کی طرف نظر دوڑائے تو یہ نظر آئے گا کہ سال ہا سال میں نہ جانے کتنے انسانوں سے ہمارے تعلقات ہوئے، ہمارے رابطے ہوئے، کتنے انسانوں سے تعلقات ہوئے، ہم نے کس کی کتنی حق تلفی کی، کس کے ساتھ کتنا جھوٹ بولا، اس کا ہمارے پاس نہ کوئی حساب ہے، نہ پیمانہ ہے، اور نہ ان سے معافی مانگنے کی کوئی صورت ہے۔ لہذا اگر ہم آج سے اپنی اصلاح شروع کر بھی دے تو پچھلے معاملات کا اور پچھلی زندگی کا کیا بنے گا، اور پچھلا حساب کتاب صاف کرنے کا کیا راستہ ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور ہم سب کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ آپ نے ہماری ہر مشکل کا حل اپنے اسوہ حسنہ میں تجویز فرما دیا ہے، ہر مشکل کا حل بتا دیا ہے۔ جو آدمی اپنی پچھلی زندگی کی اصلاح کرنا چاہتا ہو، اس کو خیال ہو کہ میں نے بہت سے اللہ کے بندوں کے حق ضائع کیے ہیں، تو اس کا راستہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور خود اس پر اس طرح عمل کر کے دکھایا کہ ایک دن آپ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر عام صحابہ کے مجمع کے سامنے فرمایا، میری ذات سے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے بارے میں صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میری ذات سے کبھی کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یا کبھی مجھ سے کوئی زیادتی ہوئی ہو تو میں آج اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر وہ اس زیادتی کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو میں بدلہ دینے کو تیار ہوں، اور اگر وہ مجھ سے کوئی بدلہ طلب کرنا چاہتا ہے تو میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر وہ معاف کرنا چاہتا ہے تو میری درخواست ہے کہ وہ معاف کر دے۔ یہ اعلان اس ذات نے فرمایا جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرما دیا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یعنی پروردگار کی قسم، لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے آپسی اختلافات میں آپ کو فیصل نہ بنائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہ بنائے، اور پھر جو کچھ آپ فیصلہ کرے اس کے بارے میں وہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے اور سر تسلیم خم نہ کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ لہذا جس ذات کے بارے میں قرآن کریم میں یہ ارشادات نازل ہوئے ہو اور جن کے بارے میں اس بات کی وضاحت آ گئی ہو کہ آپ کی ذات سے کسی کو ظلم اور زیادتی پہنچ سکتی ہی نہیں، ان سب باتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر تمام صحابہ کرام کے سامنے اعلان فرمایا جو پیچھے گزرا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ کیسا بدلہ؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ آپ نے میری کمر پر مارا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو مارنا یاد نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں یاد ہے تو آ جاؤ اور بدلہ لے لو۔ چنانچہ وہ صحابی کمر کے پیچھے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میری کمر پر کپڑا نہیں تھا بلکہ میری کمر ننگی تھی۔ آپ نے اپنی چادر کمر سے ہٹا دی تو مہر نبوت نظر آنے لگی۔ وہ صحابی آگے بڑھے اور مہر نبوت کو بوسہ دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے مہر نبوت کو بوسہ دینے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ جو بدلہ لینا چاہے تو میں اس کو بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس عمل کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھا دیا کہ جب میں یہ عمل کر رہا ہوں تو تم بھی اگر اپنی پچھلی زندگی کے داغ دھونا چاہتے ہو تو اپنے ملنے جلنے والوں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب سے یہی پیشکش کرو کہ نہ جانے پچھلی زندگی میں مجھ سے آپ کی کیا حق تلفی ہوئی ہو، آج میں اس کا بدلہ دینے کو تیار ہوں، اور اگر آپ معاف کر دے تو آپ کی مہربانی،
اس طرح سے ہم اپنے ملنے جلنے والوں سے معافی مانگ لیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ نہ جانے ہم سے زندگی میں کتنے ایسے لوگ ملے کہ جن کے بارے میں ہمیں کچھ علم ہی نہیں ہے، کوئی ہم کو سفر میں ملا، کوئی ہم کو کہاں ملا، اب ہم کو یاد نہیں ہے کہ کس کی کیا حق تلفی ہوئی، تو اس کے لیے دوسرا ایک طریقہ یہ بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، ایما مؤمن او مؤمنۃ آذیتہ او شتمتہ او جلدتہ او لعنتہ فجعلها له صلاۃ وزکاۃ وقربۃ تقربہ بہا الیک، جس کا معنی ہے اے اللہ میری ذات سے کسی مومن مرد یا عورت کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، یا میں نے کبھی کسی کو برا بلا کہا ہو، یا میں نے کبھی کسی کو مارا ہو، یا کبھی کسی کو لعنت کی ہو، یا کبھی اس کے حق میں بد دعا کی ہو، تو اے اللہ میرے ان سارے اعمال کو اس شخص کے حق میں جس کو میری جانب سے تکلیف پہنچی رحمت بنا دیجئے، میرا تکلیف پہنچانا تو اس کے لیے رحمت بنا دیجئے، اور اس کو اس کے پاک ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے، اور میرے اس عمل کے نتیجے میں اس کو اپنا قرب عطا فرما دیجئے۔ اور دوسرا ایک طریقہ یہ بتایا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب صرف مردوں کو ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، ایصال ثواب زندوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ ہم سے کسی کو تکلیف پہنچے اور وہ شخص ہمارے سامنے نہیں آ رہا، اس سے ملنا جلنا مشکل ہے، تو ہم اپنی نفلی عبادتیں اس کو ایصال ثواب کریں، تو جب اس کو ایصال ثواب پہنچتا رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے کہ وہ ہمیں معاف کر لے گا۔ لیکن ان سب باتوں میں یہ بات خاص یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی مالی حق باقی ہے اور وہ مالی حق اگر ہم اس طریقے سے معاف کروا لینا چاہے تو نہیں ہو سکتا، اس کا مال اگر ہم نے کچھ لیا ہے، لینا دینا باقی ہے، تو وہ اس کو پہنچانا ضروری ہے، الا یہ کہ وہ صاف طور سے واضح طور پر ہم کو یہ کہہ دے کہ میرا تمہارا جو لینا دینا باقی تھا وہ میں نے تم کو معاف کر دیا، صاف طور سے بات ہو جائے تو پھر معاف ہے، ورنہ معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تعلیمات خوب اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ایک پاکیزہ زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔